تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو اس موبائل میں میرا نمبر سیو ہے۔ ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسے چند ضروری ہدایات دیں جو آج کے دن کے حوالے سے تھیں، اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا۔ روشنی فلیٹ کا دروازہ لاک کرتی اندر آئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اگلے چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن اور فریج میں بہت سا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ جہاز میں تھوڑا بہت کھا چکی تھی، اس لیے اسے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ پانی کا گلاس پی کر وہ بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی اور اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی تھی، جسے چند لمحے لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ اس کے موبائل فون کی آواز تھی۔ اگلے سیکنڈ میں اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، اس نے بوجھل آواز سے کہا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز سن کر اندازہ لگایا۔ اب جاگ چکی ہوں۔ لنچ کے بعد تیار ہو جانا، تمہیں آج نتاشا سے ملنا ہے۔ میں تمہیں 1 بجے کے بعد پک کر لوں گا، وقار جلدی بتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہا ہے، یا شاید کہیں جا رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی یہ نتاشا کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے، لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ 1:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے آ گیا تھا اور اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا بیوٹی سیلون کم اسٹوڈیو تھا، جہاں ایک ماڈرن اور خوش مزاج لڑکی نے اسے نتاشا کے نام سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وقار کے ساتھ اس کی بات چیت سے روشنی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ دونوں کافی بے تکلف ہیں۔ فری ہو کر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نتاشا سے بات کرنے کے بعد وہ اب اس سے مخاطب تھا۔ اگلے کچھ گھنٹے وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھی، اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کے کام کرنے دے رہی تھی۔ ایک طرف بہت سے قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا۔ ان میں سے ایک لباس کو نتاشا نے اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ بیوٹیشین اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ بہت حیرانگی کی بات تھی کہ میک اپ سے اس کا چہرہ یکدم بدلا نہیں تھا، بلکہ کافی نیچرل لک آ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ہیئر سٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو بہت معمولی کٹنگ سے ایک خوبصورتی سے سٹائل دیا گیا تھا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، نتاشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ اب اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میک اپ کے نام پر ایک ڈارک لپسٹک تو ہونی چاہیے تھی۔ اسے تھوڑی مایوسی ہوئی تھی۔ وقار کی اسپیشل ہدایت ہے کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اسی لیے ہم نے نیور شیڈ استعمال کیے ہیں، اور لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر روشنی کافی شرمندہ ہوئی تھی۔ وقار نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارے بالوں کو ہرگز نہ کاٹا جائے، اور اب اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کر رہی تھی۔ یہ سارے ڈریسز تمہارے ساتھ جائیں گے، اور اگلے 3 دن میری بیوٹیشین تمہیں میک اپ کا ٹیوٹوریل دینے گھر آئے گی، پھر تم خود بھی ایسا ہی میک اپ کرنے لگو گی۔ روشنی جانتی تھی اتنا تردد کیوں ہو رہا ہے، اور وقار حسن کی بیوی کی حیثیت سے اس کی بہن سے ملنے والی تھی۔ وہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اپنی بہن سے نہیں ملوا سکتا تھا۔ ایک عام سی لڑکی کو خاص بنا کر اپنی بہن کے سامنے بولے جھوٹ کا ورم رکھنے کی خاطر وہ وقار کو اتنا تو کرنا ہی تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اپنی شادی پہ بلانا مت بھولنا، وہ اب دوستانہ لہجے میں اسے کہہ رہی تھی۔ میری شادی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، تمہاری شادی ہے نا اگلے مہینے، مجھے وقار نے بتایا تھا۔ امریکہ جا کر ہمیں بھول مت جانا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات کا روشنی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وقار نے اسے کیا بتایا تھا۔ وقار اسے لینے آیا تھا اور اسے پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ اب نتاشا سے بات کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن میں نتاشا کی طرف سے بھیجی گئی بیوٹیشین نے اسے کافی کچھ سکھا دیا تھا، اور وہ جانتی تھی وہ خود بھی اپنا میک اپ کر سکتی ہے۔ ان تمام دنوں میں وقار سے اس کی ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن میں 1-2 بار خیریت پوچھنے کے لیے اسے کال کرتا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ کال بند کرنے سے پہلے وہ اس سے پوچھتا، اور اس کا جواب ہر بار نہ میں ہوتا۔ وقار سے اس کی ملاقات 4 دن بعد ہوئی۔ وہ اسے لینے آیا تھا۔ گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی تھی، اور چوکیدار اس کے ہارن دینے پر اب سیاہ آہنی دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کا سامان ڈگی سے نکال کر وہ خود گھر کے داخلی دروازے سے اندر چلا گیا۔ اس کی تقلید میں روشنی اس عالی شان گھر میں داخل ہوئی۔ باہر کی طرح گھر کا اندرونی حصہ بھی قابل ستائش تھا۔ ہال کمرہ بہت خوبصورت سجا ہوا تھا۔ فرش پر بچھے پیش قیمت قالین اور دیواروں پر لگی قیمتی تصاویر مکین کی عمارت سے زیادہ اس کے باذوق ہونے کی ترجمانی کر رہی تھیں۔
حیران نظروں سے وہ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ شاید وقار نے اس کا رکنا محسوس کر لیا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر اب اس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کوریڈور سے بائیں طرف وہ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ ملازم اس کا سامان اب کمرے میں رکھ رہا تھا۔ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ملازم سے کہہ سکتی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا تھا۔ کل رات کو عائشہ آپی پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ اگلے 15 دن تمہیں یہاں اس کمرے میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھو روشنی، تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو۔ تم مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ اور جیسے اس کے ان کہے لفظوں کو بھی سمجھ گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کی بہن کو سب کچھ پتہ چل گیا تو؟ اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری شادی کب اور کہاں ہوئی، میں کس فیملی سے ہوں اور میرے والدین کون ہیں، تو میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ وہ بہت سارے سوال جو کئی دن سے اس کے ذہن کو الجھا رہے تھے اس نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے تھے۔ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم یہی کہنا کہ ہم دبئی میں ملے تھے اور تمہاری فیملی بھی دبئی میں ہے، باقی سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ یہاں میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کرنی نہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں سب سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اتنے سارے جھوٹ بولنے کی بجائے ایک سچ بول کر آپ اس ساری مشکل سے نکل سکتے تھے۔ یہ سب کہنا جتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا اتنا ہی دشوار۔ سچ بتانے کی ضرورت میں مجھے اس کی نند سے شادی کرنا پڑے گی جو میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس نے چند ہفتے پہلے ہی کیا تھا، اور وہ بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھانے کے بعد۔ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ اب ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پہ پڑا تھا۔ روشنی نے ایک نظر اس خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی نظر سامنے پڑے کوچ پر جا ٹکی۔ اس کے رات کے سونے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ رات اس نے اگلی تمام راتیں اس نے اسی صوفے پر سو کر گزارنی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک پر کھلی تھی۔ وہ رات صوفے پہ سوئی تھی اور وقار نے اس کے وہاں سونے پر کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اس کی جگہ خود صوفے پر سونے کی آفر کی تھی۔ دستک کی آواز پہ وہ دونوں ایک ساتھ جاگے تھے۔ لازمہ کافی لائی ہے، تم باہر آ جاؤ، وقار نے جلدی سے کہا۔ اپنا تکیہ بیڈ پر رکھ کر وہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم روشنی بیٹا۔ یہ عفت بھی تھی۔ کل رات ہی وقار نے ان سے ان کا تعارف کروایا تھا اور انہوں نے وقار کی دلہن کو ڈھیریں دعائیں دی تھیں۔ وقار نے کہا تھا، یہ خاتون اس کے گھر میں کافی لمبے عرصے سے ہیں اور اس کے آبائی گاؤں سے ہیں۔ ویسے تو گھر کے باقی ملازمین کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ مسز وقار حسن ہے۔ وعلیکم السلام عفت بھی، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ان سے کافی کا ٹرے لے کر وہ اب دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی لاتعلق تھے جتنا کل رات اس کمرے میں۔ لازمہ اس مختلف چیزیں سرو کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈشز چکھ رہی تھی۔ وقار کے آفس سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جہازی سائز کھڑکی پہ دویز پردے تھے۔ اس نے کھڑکی کے پردے کی ڈور کھینچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ فریز ہو گئی تھی۔ کمرے کے باہر ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا۔ اس کے دونوں طرف سبزے کی کیاریاں تھیں۔ پول کے طرف بہت قیمتی پتھر لگا تھا۔ سامنے دیوار پر قدادم آئینہ لگا تھا اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمتی آرچز بنی ہوئی تھیں۔ گلاس ڈور کو کھول کر وہ باہر آ گئی۔ سوئمنگ پول کے پیالے میں بڑا پانی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر اس پول کے کنارے بیٹھی رہی تھی۔ اسے وہاں بہت سکون مل رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا۔ گھر میں آج رات کے کھانے پہ کافی اہتمام تھا۔ یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانتی تھی۔ اسے اس گھر کے کسی بھی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے یہاں چند اگلے دن گزار کر واپس چلے جانا تھا۔ رات کے 9 بجے عائشہ اور اس کے بچوں کو لے کر وقار گھر پہنچا۔ عائشہ سے ملتے ہی وہ جتنا جھجک رہی تھی، ان کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کر وہ اتنی ہی پرسکون ہو چکی تھی۔ وقار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ جو پوچھنا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ چکی تھی۔ ایمرالڈ گرین کلر کے نفیس سٹون ورک والے سوٹ پہ مناسب میک اپ کے ساتھ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ عائشہ کو اس کم گوئی اور معصومیت پسند آئی تھی۔ وقار سے اس کے تمام شکوے ختم ہو گئے تھے۔ تم سے مل کر تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اس نے کسی ٹھیک بندی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں
نہ کوئی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں اور نہ ہی اپنائیت، اسی لیے تو میں اتنی بھاگم بھاگ پاکستان آ گئی، ورنہ اسے اس طرح مجھے بتائے بغیر شادی کرنے پر اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی میں۔ وہ اسے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی، آپ کی بہن بہت اچھی ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے ان سے سچ چھپاتے ہوئے۔ وہ اسے کہے بغیر نہیں رہ پائی تھی، اگر عائشہ کو وہ اچھی لگی تھی تو اسے بھی عائشہ بہت پسند آئی تھی۔ اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اسے بہت شائستہ لگی تھی، ان کی باتوں میں اونچے خاندان اور اسٹیٹس کا نشہ ہونے کی جھلک نہیں تھی۔ یہ بات تو مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوائے کوئی حل نہیں تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر بیٹھا تھا، پتہ نہیں وہ سچ میں اتنا مصروف تھا یا روشنی کو نظر انداز کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اگلی صبح گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ وقار تو صبح ہی آفس چلا گیا تھا، عائشہ کے بچے اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گئے تھے، وہ لوگ کہیں گھومنے جانا چاہتے تھے اور ان کا اصرار یہ بھی تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وقار کا ڈرائیور انہیں ان کی مطلوبہ جگہوں پر گھماتا رہا تھا۔ دوپہر میں وہ چاروں گھر واپس آئے تھے، عائشہ اسے لے کر کافی شاپنگ کرتی رہی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لے رہی ہوں، ایک گولڈ کے سیٹ کو خریدتے ہوئے انہوں نے روشنی سے کہا۔ وہ سیٹ بہت قیمتی تھا، گولڈ اور کندن سے بنا وہ نیکلس کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، روشنی نے حیرت سے کہا۔ تو کیا ہوا، اب اپنی پیاری سی بابی کو معمولی تحفہ تھوڑی دوں گی، وہ بہت محبت سے بولی تھی۔ اس کی شرمندگی اور بھی بڑھ گئی تھی، یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں، 2000 درہم کے عوض کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اگر یہ لوگ سچ جان لیں تو یہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ ان کی واپسی دوپہر میں ہوئی تھی اور روشنی اس کے بعد سے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا اور یہ سب سوچتے ہوئے اس کے اپنی ماں اور بہن سے شکایتیں بڑھتی جا رہی تھیں، جن کی بے حسی اسے اس مقام پر لے آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وقار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے روشنی کو پول کے کنارے بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ اسے اس پوزیشن میں بیٹھی نظر آئی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو وقار خود اس کے پاس چلا آیا تھا۔ میں ایسے ہی یہاں بیٹھی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عائشہ آپی تمہارا پوچھ رہی تھی، کمرے میں آ کر اس نے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، بولو۔ کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ واپس مڑا۔ روشنی نے الماری میں سے ایک جولری باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ عائشہ آپی نے مجھے دیا ہے، شادی کا گفٹ۔ وہ اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی۔ اچھا ہے، اس نے سرسری سی نگاہ ڈال کر تبصرہ کیا، لیکن ڈبے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ آپ رکھ لیں، روشنی نے اگلی بات کہی۔ میں اس کا کیا کروں گا؟ آپی نے یہ تمہیں دیا ہے۔ انہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دیا ہے۔ اس کی بات سن کر وقار خاموش ہو گیا تھا۔ آپی تمہیں بلا رہی ہیں؟ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ رات کو وقار ان سب کو ڈنر پہ باہر لے گیا تھا۔ اس کے بعد کپڑے بدل کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ روشنی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور یہ بھی نہیں جانتی تھی وقار کب تک واپس آئے گا۔ کافی پینے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ خود کچن میں آ گئی تھی۔ اپنے لیے کافی بناتے اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا۔ ایک کپ کافی اسٹڈی میں لے آؤ، یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، وقار نے مختصراً کہا تھا۔ اسے اس کے اتنی دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ اپنی کافی کا کپ اٹھا کر وہ اسے اسٹڈی میں دینے چلی گئی تھی۔ بڑی جلدی بن گئی کافی؟ اپنی ٹیبل پہ رکھا کپ اٹھاتے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا۔ وہ کمپیوٹر میں مصروف تھا، مختلف فائلز اور نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ تم کیوں کافی لائیں؟ میں نے عشرت سے کہا تھا۔ کچن میں اس وقت کوئی نہیں تھا، میں اپنے لیے کافی بنا رہی تو آپ کے لیے بھی بنا لی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنا کافی کا کپ اس کے لیے لے آئی ہے۔ تھینک یو، وہ تکلف سے بولا تھا۔ آنے والے دنوں میں روشنی اس گھر کی ایک اہم رکن بن چکی تھی۔ وہ نہ صرف عائشہ کی پسندیدگی حاصل کر چکی تھی، بلکہ اس گھر کے ملازموں کے دل بھی اس سے بہت عزت اور احترام تھا۔ 8 دن میں کبھی اس نے ان کا حکم نہیں چلایا تھا۔ ان کے ساتھ بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی اپنی بیگم صاحبہ کو وہ کیوں نہ پسند کرتے۔ اس رات کے بعد اگر وہ اسٹڈی میں ہوتا تو روشنی اس کے بغیر کہے اسے کافی کا کپ دے آتی تھی۔ وقار کے متعلق اس نے جب سوچا وہ اسے بہت کم گو اور بے ضرر سا انسان لگا۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اداس لگتا تھا۔ بہت بار اس نے اسے ڈسٹرب دیکھا۔
وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایسی کون سی تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ روشنی کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ غربت تھی۔ وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی بے اعتنائی کا ذمہ دار اپنی معاشی حالات کو سمجھتی تھی۔ وہ دکھی تھی اور یہی دکھ اسے وقار کی آنکھوں میں بھی نظر آتا تھا۔ لیکن وقار کے پاس تو سب کچھ تھا، وہ دولت جو سب کچھ خرید سکتی تھی، پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ وہ غلط تھی۔ دولت سے وفاداری اور خلوص نہیں خریدا جا سکتا، محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ عائشہ اس دوران حاصل پور کا چکر بھی لگا آئی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ روشنی بھی ان کے ساتھ چلے، جہاں ان کے چند دیالی رشتہ دار رہتے تھے، لیکن وقار نے کہا تھا کہ وہ آج کل مصروف ہے اور وہ چاہتا ہے روشنی اس کے ساتھ ہی جائے۔ عائشہ نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا اور دوبارہ اسے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ولیمے کی بات کو بھی وقار نے اس طرح ٹالا تھا۔ عائشہ خود بھی وقار کے نئے پروجیکٹ سے واقف تھی اور اس کی مصروفیت کے پیش نظر وہ اسے مجبور نہیں کر سکی تھی۔ ولیمہ آپ کے اگلے وزٹ پر رکھ لیں گے، ابھی مجھے اتنے کام ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے میں آج پاکستان میں ہوں، ورنہ دبئی میں ہوتا۔ اور وہ اتنا غلط کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک دن کے لیے دبئی جانا پڑا تھا۔ ماموں کا ولیمہ سمر ہالیڈیز میں کر لیں گے ماما، اس وقت پاپا بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، سحر نے کہا تھا۔ وہ سب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے، سوائے روشنی کے۔ چند دن میں وہ اس ہنستے مسکراتے پکچر پرفیکٹ سین سے غائب ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی ان سے مل نہیں پائے گی۔ اس دن اس میں گھر میں اس کی پسندیدہ ترین جگہ وہ سوئمنگ پول تھی۔ پانی کے پاس بیٹھے اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ وقار نے اسے کئی بار اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس کے حالات سے واقف تھا۔ اس کی زندگی کے ایک تاریخی گوشے کا چشمدید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم لڑکی پہ ترس آتا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھیت چھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ کے جانے کے 2 دن بعد روشنی کی دبئی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے وہ وقار کو وہ سارے زیورات واپس کر رہی تھی جو وقار اور عائشہ نے اسے دیے تھے۔ یہ بھی آپ کا ہے، اور اس کا موبائل فون واپس کرتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو روشنی۔ چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وقار نے نظریں چرائیں۔ اگر آپ ان سب کا معاوضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہلے ہی مجھے دے چکے ہیں۔ یہ قیمت نہیں بلکہ اس احسان کے لیے ہے جو تم نے مجھ پہ کیا۔ احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ میں نے تو صرف بدلہ چکایا ہے۔ میرا خیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے اس نے سامان اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ آج واپس جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ صبح کے 4 بجے تھے۔ ایک چوکیدار کے سوا کسی نے اسے وہاں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس کے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں اسے دوبارہ کبھی نہیں آنا تھا۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے اسے بہت عزت دی تھی۔ یہاں رک کر وہ زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ اس کا تعارف محبت سے ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس محبت کا کوئی انجام نہیں ہے، یہ یک طرفہ جذبہ ہے۔ وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جانے سے پہلے اس نے آنکھیں نہیں ملا پائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گی تو وقار ضرور جان جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اس کی دی ہوئی ہر چیز چھوڑ آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے اسی وارڈروب میں لٹکے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اپنے 2 سال پرانے کاٹن کے سوٹ اور کالی چادر میں تھی، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دبئی پہنچ کر وہ اپنی جاب میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقار نہ دل سے نکلتا تھا نہ دماغ سے، اور جب یاد آتا تھا تو بہت یاد آتا تھا۔ آج کل وہ اوور ٹائم بھی کر رہی تھی اور بغیر کسی چھٹی کے لگاتار قائم کرتے اسے 3را ہفتہ تھا۔ آئمہ کی فیس کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے یہ سب کرنا تھا۔ رات کو تھک کر بستر پر لیٹتی تو سونے سے پہلے جو آخری شبیہ ذہن کے پردے پہ بندی وہ وقار کی ہوتی۔ صبح اٹھ کر جو پہلا شخص یاد آتا وہ وقار ہوتا۔ اس شخص نے اس کے دل و دماغ کو کچھ ایسے اپنی گرفت میں لیا تھا کہ وہ اس شکنجے سے خود کو چھڑا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ چھڑانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے وقار سے محبت کیوں ہوئی۔ وہ پرکشش شخصیت رکھتا تھا، خوبصورت تھا، شائستہ تھا، دولت مند اور پڑھا لکھا تھا۔ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ایسی خوبیاں تو اس نے یہاں بہت سے مردوں میں دیکھی تھی۔ اس کے سٹور پر آنے والے بے شمار کسٹمر جو نہ صرف اچھی شخصیت کے مالک تھے بلکہ شائستہ اور دوستانہ تھے۔ اسے ان سب سے مسکرا کر بات کرنا ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ذہن میں اپنا نقش نہیں چھوڑ پایا تھا۔ وہ اگلے پل انہیں بھول جاتی تھی۔ شاید وہ وقار کے ساتھ کافی دن گزار کر آئی تھی، اسی لیے اسے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ وہ اسے بھول جائے گی۔ شروع میں اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی تھی، لیکن 2 ماہ بعد بھی وہ شخص اس کے حواسوں پر اسی طرح سوار تھا۔ وہ آج بھی آنکھیں بند کرتی تو اسے اس کا چہرہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود بخود سامنے آ جاتا تھا۔
آج اس اسٹور سے واپس آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی گھر آ جاتی اگر راستے میں ایک حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہوتا۔ بس سے اتر کر وہ بلڈنگ کے اندر جا چکی تھی۔ اگر اسے بلڈنگ کی بائیں طرف وہ نہ دکھائی دیتا، ایک بار پھر اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا جو پچھلے 2 ماہ میں کئی بار ہو چکا تھا۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنے کی امید میں تھی اور وہ بار بار اسے اپنے ارد گرد پھرتے لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن وہ مال سے نکل رہی تھی جب اسے لگا وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرا ہے۔ وہ دراز قد تھا۔ اس نے وہی چیک شرٹ پہن رکھی تھی جسے اس نے وقار کو پہنے دیکھی تھی۔ وہ بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ اسٹور میں اپنی شفٹ ختم کر کے نکلنے والا عملہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وقار رکیں، وہ اس کے قریب پہنچ کر وہ چلائی تھی۔ اس شخص نے مڑ کر اسے دیکھا لیکن وہ کوئی اور تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ معذرت کرتی وہ واپس اپنے کلیگ کے پاس آ گئی تھی، اور یہ ایک بار نہیں بار بار ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے کام کے سلسلے میں وہ آئے دن دبئی آتا رہتا ہے، اور یہ کوئی حیرانی والی بات نہ ہوتی اگر وہ اسے اس چھوٹے سے شہر میں مل بھی جاتا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ سر کو جھٹک کر اس نے بلڈنگ کا اسٹیپ پر پاؤں رکھا تھا۔ روشنی، وقار کی آواز پر روشنی کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ بے یقینی سے مڑ کر اس نے اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف آئی تھی، آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت لیے وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ اپنی اسی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں پورے 2 مہینے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم فری ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بے اختیاری میں اس کا سر اسبات میں ہلا تھا۔ وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ آج بھی گاڑی اتنی ہی خاموشی اور انہماک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ دونوں اب ساحل پر آ گئے تھے۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہوا اور اس سے اٹھتی لہروں کا شور، یہ سب کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل کے حال سے بے نیاز۔ مجھ سے شادی کرو گی روشنی؟ اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہر بات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس بات کی۔ کیا کہا آپ نے؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے۔ تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ اچانک اس فیصلے کی وجہ اس کے منہ سے نکلا تھا، حالانکہ کہنا تو چاہتی تھی۔ یہ سر و چشم، لیکن یہ انا بھی انسان کو کیسے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے اس فیصلے کی اصل وجہ تو میں بھی نہیں جانتا، اور یہاں آنے سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں تمہیں شادی کا پرپوزل دوں گا۔ خود کو بہت طویلیں دے چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جتنا تمہیں بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا یاد آتی ہو، بری طرح میرے حواس پر چھا گئی ہو۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا نہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے روشنی۔ عائشہ پی کی وجہ سے نہیں، اپنے لیے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ امی، میں شادی کر رہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں دبئی میں ملا تھا اور اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ میں اسے آپ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ اسی دن کا خوف تھا مجھے ہمیشہ سے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی تم دبئی جاؤ۔ کیا کہوں گی میں لوگوں سے کہ میری بیٹی نے دبئی میں شادی کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے؟ لیکن امی، میں آپ کی مرضی اور پسند سے اس کی شادی کی بات کر رہی ہوں، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہیں ہے لیکن میرے لیے ہے۔ ویسے تو تم بڑا کہتی تھی، ساری زندگی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے دعوے کرتی تھی، لیکن ایک لڑکا پسند آتے ہی تمہیں ماں اور بہن بھول گئی ہے۔ سوچا ہے میرا اور آئمہ کا کیا ہوگا، کس طرح گزر بسر ہوگی ہماری؟ تم اتنا خود غرض کیسے ہو سکتی ہو روشنی؟ ان کی بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر ایک آخری بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ امی، میں کل صبح نکاح کر رہی ہوں۔ چند ماہ پہلے صابرہ اور آئمہ کے رویے کی تکلیف کی وہ زہر کا گھونٹ سمجھ کر پی گئی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس کا استعمال کر رہی ہیں۔ اپنی ضروریات کی وجہ سے اس کی ماں اس کی شادی کے فیصلے سے ناخوش تھی۔ انہیں خوف تھا کہ روشنی شادی کے بعد انہیں سپورٹ نہیں کرے گی، اور وہ انہیں یہ نہیں بتا پائی تھی کہ وقار نے اس سے خود کہا تھا کہ وہ آئمہ کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ وہ ان کی بے حسی اور لالچ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی مرضی اور شمولیت کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی جو ہم نہیں سوچ پاتے وہ قدرت کا طے کردہ ہوتا ہے۔ ان کا نکاح دبئی میں ہوا تھا،
اور وہ اپنی جاب سے ریزائن کر کے اس کے ساتھ ایک بار پھر اس کے گھر میں واپس آ گئی تھی، کانٹریکٹ ختم کیے بغیر اور کسی پیشگی نوٹس کے بغیر نوکری سے اس طرح ریزائن کرنے کا مطلب بہت سے لیگل ایشوز کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ دبئی کے ویزے پہ تعمر بین تھا، اور یہ سب ہو بھی جاتا اگر اس کا شوہر وقار حسن نہ ہوتا۔ وہ خود وہاں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا، وہ ساری لیگل کمپلیکیشنز کا حل اس کے پاس تھا۔ اس گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ عفت بھی اسے دیکھ کر نہال ہو گئی تھی، باقی کے ملازموں نے بھی اس کا پرجوش استقبال کیا تھا۔ وہ سب یہ بھی جانتے تھے کہ روشنی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے ایمرجنسی میں دبئی گئی تھی۔ عائشہ اور اس کے بچوں کی طرح گھر کے ملازم سے بھی اس نے مانوس ہو گئے تھے۔ وہ اس کی واپسی پہ بہت خوش تھے۔ اس کی ہر چیز کمرے میں اسی جگہ پڑی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ جانتی ہو تمہیں میرے علاوہ اس گھر میں سب سے زیادہ کس نے مس کیا ہے؟ وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سلور گرے ساڑی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقار نے قیمتی ہیرو جڑی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے وہ بولا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں مجھے گھر میں اور کس نے مس کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول نے، جہاں تم گھنٹوں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، بڑا سکون ملتا تھا وہاں بیٹھ کر۔ زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں جنہیں سوچتے ہوئے میں خود الجھ جاتی تھی۔ ایسے میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر بڑا ریلیکس فیل کرتی تھی میں۔ وہ اداسی سے بولی۔ تم بہت سادہ اور معصوم ہو روشنی، تمہارا دل بہت شفاف ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنی امی اور بہن سے ناراضی سے اپ سیٹ ہو، لیکن ڈونٹ وری، ہم کل جا کر انہیں منا لیں گے۔ اس نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی کوئی الجھن باقی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا الجھن ہے؟ وقار کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا تم آج رات بھی اسی صوفے پہ سونے والی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ یقین جانے میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا آپ کی تشویش اور بدگمانی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں کبھی آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیسے آپ سے اور اپنی بہن سے رشتہ ختم کر سکتی ہوں؟ مجھے احساس ہے کہ آپ کو میری کتنی ضرورت ہے، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنی زندگی جینے کے لیے آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ وقار کے ساتھ آج صبح ہی اپنے گھر پہنچی تھی اور صابرہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کافی تلخ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دل موم پڑنا شروع ہوا تھا۔ وقار انہیں پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر وہ اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اس کے قیمتی لباس اور مہنگے زیورات دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی صابرہ کی یہ تشویش بھی ختم ہو گئی تھی کہ روشنی کے بعد انہیں خرچہ نہیں دے گا، بلکہ اب تو انہیں یقین تھا کہ وہ روشنی انہیں پہلے سے زیادہ سپورٹ کرے گی، اور یہ ان کی خام خیالی ہی تھی۔ آئمہ کہاں ہے؟ وہ اپنی بہن کا پوچھ رہی تھی۔ وقار آفس چلا گیا تھا، اسے چند ضروری کام تھے، اور روشنی 2 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل کر اتنی خوش تھی کہ اسے چاہ کر بھی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ آئمہ یونیورسٹی گئی ہے، 2 بجے تک آ جائے گی، صابرہ نے اسے بتایا۔ لیکن جب 4 بجے تک بھی آئمہ واپسی نہیں ہوئی تو مجبوراً روشنی کو واپس جانا پڑا۔ وقار کا ڈرائیور کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے اگلی بار مل لوں گی امی، صابرہ کو تسلی دیتی وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ صابرہ نے اس کے سامنے ہی اسے دوبارہ کال کی تھی اور روشنی کا آمد کا بتایا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یونیورسٹی میں کچھ کام ہے اور اسے دیر ہو جائے گی۔ کافی کا کپ برابر والی میز پر رکھنے کے لیے وہ جھکی۔ اس کے لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے روشنی کے بالوں کو چوم لیا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہے۔ مجھے پتہ ہے، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے اس نے پوچھا۔ نتاشا نے بتایا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا بتایا تھا نتاشا نے؟ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ یہی کہ آپ نے اسے میرے بالوں سے متعلق ہدایت دی تھی کہ وہ نہیں کاٹنے یا خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یس، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھ پہ ڈارک میک اپ بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن وہ اسے ہرگز متاثر نہیں آیا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ہنس پڑی۔ نتاشا کو آپ نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی اپنی شادی پہ ضرور بلانا۔ اسے اچانک یاد آیا، کچھ نہیں، بس یہی کہ تم میری دور کی کزن ہو، حاصل پور میں رہ کر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکی۔ اب شادی کے بعد امریکہ جانا ہے، اس لیے تمہارا میک اپ کروانا ہے۔ کافی کے گھونٹ بھرتے وہ اسے بتا رہا تھا۔ ایک اور جھوٹ، سٹوریاں بنانے میں کافی مہارت ہے آپ کو۔ وہ ہنس پڑا تھا۔
اچھا، میری امی اور چھوٹی بہن آپ سے ملنا آنا چاہتی ہیں۔ اسے صابرہ کے فون کا خیال آیا تو انہوں نے کل کیا تھا اور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔ آج رات تو میں کراچی جا رہا ہوں، پھر وہاں سے واپسی پر کل ایک میٹنگ ہے، تو پرسوں رچرڈ آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے اگلے دن دبئی جانا ہے۔ اگلے ویک بلا لو، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر دبئی جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ڈارلنگ، میرا وہاں آفس ہے اور آدھا مہینہ میرا وہاں گزرتا ہے۔ ویسے بھی آج کل جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان سے زیادہ وہاں میری ضرورت ہے۔ تمہیں لے کر جاؤں گا وہاں، پھر دیکھنا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور میں مصروف ہونے کا ڈرامہ نہیں کر رہا۔ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کراچی سے واپسی پر وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا تھا۔ عائشہ آپی کی کال آ رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہ بتاؤ روشنی کیسی ہے؟ اس کی دبئی سے واپسی ہو گئی یا ابھی وہیں ہے؟ تم نے تو اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ ہنسا تھا۔ روشنی میرے ساتھ ہی ہے اور ٹھیک بھی ہے، آپ خود بات کر لیں۔ فون اس کو تھما کر وہ خود کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عائشہ سے کافی دیر باتیں کرتی رہی۔ اتنے ماہ بعد اس کی عائشہ سے بات ہو رہی تھی۔ کئی بار عائشہ نے اس کا نمبر مانگا تھا اور وقار کسی نہ کسی طرح اس کی بات ٹال جاتا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے روشنی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کے علاوہ اس کے دونوں بچوں نے بھی اپنی سویٹ مامی سے بات کی تھی۔ وہ اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں اسے کتنا مس کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے اس نے صابرہ اور آئمہ کو ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی جب وقار گھر میں داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ روشنی کے لیے وقار کا ان دونوں کو اس طرح نظر انداز کرنا حیران کن تھا۔ وہ پچھلی بار صابرہ سے بہت خلوص اور اپنائیت سے ملا تھا۔ امی، میں بھی آتی ہوں، ان سے معذرت کرتی وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ فرینچ ونڈو سے سوئمنگ پول کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی طرف اس کی پوچھ تھی۔ زندگی میں اگر وہ کسی چیز کو دوبارہ نہ دیکھنے کی خواہش کرتا تھا تو وہ ایک چہرہ۔ اگر وکاس کا بس چلتا تو ایک لمحہ بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہ کرتا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ غصے پہ قابو پانے کی کوشش میں اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، لیکن اچانک روشنی کے نرم بازوؤں کی محبت بھری گرفت نے اس کے تنے ہوئے وجود کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ لگتا ہے آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، امی اور آئمہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس کی کمر میں اپنے بازوؤں کا گھیرا ڈالے وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آئمہ آپ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ امی نے بہت تعریف کی ہے اس سے آپ کی۔ وہ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر بولی تھی اور اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم چلو، میں بس آ رہا ہوں، خود کو پرسکون کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روشنی اس کی بات سن کر اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں بہنوں میں، ایک اتنی سادہ اور معصوم، دنیا کے ہر فریب سے پاک، جس کا خلوص اس کے لہجے سے جھلکتا تھا، جس کی بے ریا آنکھوں میں اسے صرف سچ نظر آتا تھا، اور آئمہ دھوکے باز، لالچی، فراڈ، جھوٹ کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا اس کا وجود۔ اور آج اس نے اس لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اسے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ آئمہ اور روشنی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ جس آئمہ کو 1 سال سے جانتا تھا، اس نے تو اپنا تعارف ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب ایک رات اس کو اعظم کے ساتھ دیکھنے کے بعد اگلے دن وہ اس سے ملنے گیا تھا۔ تم میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی آئمہ؟ پچھلی رات کئی بار وہ اسے کال کر چکا تھا اور وہ بہت مشکل سے اس سے ملنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ میں مصروف تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، اور غالباً اس مصروفیت کا نام اعظم مسعود ہے۔ اس نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ وہ اس کی ڈٹائی پر حیران ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ کسی سے چند دن پہلے ملنے کے بعد تم میرے ساتھ ایک پرانی کمٹمنٹ کیسے ختم کر سکتی ہو؟ میں اعظم مسعود کو پچھلے 2 سال سے جانتی ہوں۔ میری فرینڈ کا کزن ہے اور کافی پرانی دوستی بھی ہے اس کے ساتھ میری۔ تمہارا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے۔ یاد ہے کیسے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں، ورنہ کہاں تم اور کہاں اعظم مسعود، وہ تنفر سے بولی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو آئمہ، حالانکہ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے آپی سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تم راضی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اپنی والدہ سے بات کر چکی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو تمہارے لیے وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ وہ اس کی باتوں کے چکر میں آ گیا تھا۔ تو میں کیا کروں، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور تمہیں ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ مجھ سے بہت سے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اب ہر کسی سے تو میں شادی نہیں کر سکتی ہوں نا۔ وہ تنزیہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔
اپنی یہ بے عزتی وہ مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس حسن کی دیوی سے اس لمحے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں ٹھکرائے جانے کا نہیں بلکہ شوق اس ذلت نے دیا تھا جو کسی کے ہاتھوں بے وقوف بننے سے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضدی۔ اسے وہ سب کچھ چاہیے ہوتا تھا جو ایک بار منہ سے نکال دیتی تھی۔ وہ ذہین تھی اور اسی وجہ سے سب گھر والوں کے دلوں میں اس کا نمایاں مقام تھا۔ روشنی اس کے برعکس پڑھائی میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میٹرک تک اس کے گھر کے حالات دگرگو تھے اور اس نے دنیا محدود۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے اس کی باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے دیکھا تھا، چند ہزاروں کی نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتے دیکھا تھا۔ اسے روشنی نہیں بننا تھا، وہ آئمہ تھی۔ اسے بہت کچھ حاصل کرنا تھا اور وہ بغیر جدوجہد کے۔ روشنی کی قناعت پہ اسے غصہ آتا تھا۔ اس کی ماں بھی روشنی کی طرح تھوڑوں سے پیسوں پر صبر شکر کرتی اور وہ اندر ہی اندر ان کی حماقت پر ہنستی تھی۔ روشنی دبئی چلی گئی تو گھر میں اچانک کھلا پیسہ آنے لگا۔ روشنی کے جانے کے بعد صابرہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھی۔ حالات بدلے تو صابرہ کی سوچ بھی بدل گئی تھی۔ کالج میں آ کر اس کا ملنا جلنا جس کلاس کی لڑکیوں سے ہوا، اس نے اسے اپنے موجودہ حالات سے اور بھی شاکی کر دیا تھا۔ وہ ان جیسی بننا چاہتی تھی۔ لڑکوں سے اس کی پہلی دوستی 3rd ایئر میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو کا بھائی تھا اور اس پر یہ بری طرح فریبتا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے گھوم پھر کر اسے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ اس سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود بھی اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی مالی حالت بھی مستحکم نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے کافی خرچہ کرتا تھا۔ وہ جلد ہی اس سے بور ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگر وہ چند لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، لیکن یہ دوستیاں محض ہوٹلنگ اور سینما کی حد تک تھی۔ اس وقت وہ صابرہ سے سہیلی کے ساتھ جانے یا کالج میں ایکسٹرا کلاسوں کا بہانہ کر لیا کرتی تھی۔ اعظم مسعود وہ پہلا شخص تھا جس سے ملاقات کے بعد وہ خود اس سے رابطے کی کوششوں میں لگ رہی تھی۔ وہ ایک ایم کا بیٹا تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا اور بے تحاشا امیر اور مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ اس سے روشنی کی ملاقات روبی کے گھر ایک پارٹی میں ہوئی تھی اور اس کا دور کا کزن تھا۔ اگلی بار وہ اسے ایک ہوٹل میں ملا تھا جہاں وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہائی ٹی کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس بار اعظم مسعود کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا اور اسے ایک اور ہی دنیا سے متعارف کروا رہا تھا، آزادی اور بے تحاشا دولت سے۔ اس کا تعارف اعظم مسعود کی بدولت ہوا تھا۔ وہ اسے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے دیتا، پرفیوم، قیمتی سوٹ، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے اور نئے نئے موبائل فون سے اعظم کی مہربانی سے ملے تھے۔ اس لیے ایسی کوشش تھی کہ اعظم جیسا گھاک اور فلرٹ فطرت شخص بھی پوری طرح اس کے قبضے میں تھا۔ اس میوزیکل کنسرٹ کے ٹکٹ بھی اسے اعظم مسعود نے ہی بھجوائے تھے کیونکہ اس نے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود ایسی جگہوں پر نہیں جاتا تھا، وہ وہیں اسے وقار ملا تھا۔ اسے وقار سے دوستی میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ اعظم مسعود جیسا حکم کا ایک گوانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وقار اس کو ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اعظم کی پوسٹنگ حاصل پور میں تھی۔ کون سا وہ اس کی نگرانی کرواتا تھا، اس لیے وقار کے ساتھ وقت گزاری میں کیا حرج تھا، اور پھر وقار سے بھی اپنا فائدہ ہی مل رہا تھا۔ وقار کو اس نے اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی، اس سے ضرورت بھی نہیں تھی۔ اعظم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سب جانتا تھا۔ روبی کی وجہ سے اسے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے بھی اسے چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ شروع میں صابرہ اس سے مہنگے تحائف کی وجہ سے سوال جواب کرتی تھی، آہستہ آہستہ انہیں بھی یہ سب قابل قبول ہو گیا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں تھا وہ لوگ تمام عمر ایک سے معاشی حالات کے ساتھ زندگی بسر کرتے۔ وقار آئمہ نے ایک آپشن کے طور پہ رکھا ہوا تھا، لیکن جس دن اعظم مسعود نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تو اس نے وقار سے پیچھا چھڑوا لیا۔ کھانے کی میز پر بھی وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ وہ باہر آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ روشنی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ صابرہ کے ساتھ وہ معمول کے انداز میں بات چیت کر رہا تھا۔ آئمہ کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر بھی وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ روشنی یہی سمجھ رہی تھی کہ وقار کا اسے نظر انداز کرنا اس لیے ہے کیونکہ اس کی ضد اور دباؤ کی وجہ سے روشنی کو کلب جانا پڑا۔ وہ وقار کی ذہنی کیفیت سے انجان تھی، جو اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کن الفاظ میں روشنی کو اپنے اور آئمہ کے بارے میں بتانا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے آئمہ روشنی کو کوئی بات بتائے۔ وہ آئمہ کو کچھ بھی امید کر سکتا تھا۔ روشنی کو لے کر آنا بیٹا، صابرہ جانے سے پہلے اس سے کہہ رہی تھی۔ روشنی جانتی تھی وہ بہت مصروف ہے اور پھر وقار کے ان کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اسے وہاں لے کر جانے کے لیے اصرار نہیں کر سکتی تھی۔ امی، وقار بہت مصروف ہیں آج کل اپنے کام کے سلسلے میں، آپ فکر نہ کریں، کچھ دن تک میں خود آ جاؤں گی آپ سے ملنے،
وہ وقار کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ میں جتنا بھی مصروف ہوں تمہارے لیے وقت نکال سکتا ہوں۔ اس کی طرف پیار سے دیکھتے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے بے اختیار روشنی نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تھا۔ یہ اظہار تشکر تھا جو وہ خود کو ملنے والے اس مان کے بدلے اس وقت کرنا چاہتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، ہم جلد ہی آپ کی طرف چکر لگائیں گے، وہ اب صابرہ سے کہہ رہا تھا۔ آئمہ چپ چاپ کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے روشنی سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان لوگوں کو ڈرائیور کے ذریعے گھر بھجوا کر وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ روشنی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتار رہی تھی جب وقار نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بات شروع کی، لیکن اسی پل اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ رچرڈ کی کال آ رہی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اسٹڈی میں آ کر اسے کچھ ڈاکومنٹس دیکھنے تھے جو رچرڈ نے ای میل کر چکا تھا۔ ان فائلز کو چیک کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر رچرڈ کو کال کرنے بیٹھ گیا تھا۔ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آیا روشنی تقریباً سو چکی تھی۔ ویسے بھی رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا وہ اسے پہلی فرصت میں کل سب کچھ بتا دے گا۔ وہ صبح جلدی آفس آ گیا تھا اور کافی مصروف تھا۔ آپ لنچ پہ گھر آ جائیں وقار، آپ کی فیوریٹ ڈش بنا رہی ہوں، روشنی اسے فون پہ کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ آفس میں کافی بیزی تھا۔ اپنے سامنے پڑی فائلوں سے سر اٹھا کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔ ابھی ایک میٹنگ شروع ہونے والی ہے، اس کے بعد گھر آؤں گا، پھر لنچ کے بعد دوبارہ آفس، کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، اوہ مطلب آپ نہیں آ سکتے؟ اس نے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ میرے آفس آ جائیں؟ آج میں آپ کو اپنی فیوریٹ جگہ پہ لنچ کروا دوں گا، وہ اسی کے لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا۔ اوہ میرے بنائے کھانے کا کیا ہوگا؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولی تھی۔ میں وہ ڈنر میں کھا لوں گا، جواب فوراً آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے آفس آ جاتی ہوں، وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ اس سے فون پہ بات کر کے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی میں جادو تھا، کتنی بھی تھکن اور مصروفیت ہوتی وہ اسے منٹوں میں اپنی باتوں سے پرسکون کر دیتی تھی۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے آفس میں داخل ہوا تھا جب اس کی سیکرٹری نے اسے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو اس سے ملنا چاہتی تھی۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ اپنے دفتر میں آئمہ کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی ہر درمی پہ حیران رہ گیا تھا۔ میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتی تھی وقار حسن، تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری اس کم عقل بہن سے شادی کر لو گے؟ سنو آئمہ، یہ میرا دفتر ہے اور میں یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتا، تم یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ وقار اسے لنچ پہ برا رہا تھا، اس لیے وہ 1 بجے اس کے آفس پہنچی تھی۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، اس لیے بغیر کسی کی معاملت کے وہ وقار کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شیشے کے کیبن میں بیٹھی وقار کی سیکرٹری نے دیکھ کر اس کو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا، جو اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ وقار کے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی جب اپنے کانوں میں پڑی آئمہ کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آتا ہے، کیسے بچوں کی طرح وہ اس لالی پاپ سے بہلی ہوئی ہے جسے تم نے محبت کا نام دیا ہے۔ بیچاری یہ بھی نہیں جانتی کہ چند ماہ پہلے تک اس کا محبت کرنے والا شوہر مجھ سے شادی کے لیے مرا جا رہا تھا، میرے لیے دیوانہ تھا۔ میں دن کہتی تھی تو وہ دن دہراتا تھا اور میرے رات کہنے پر اس کی رات ہوتی تھی۔ اب میں یہ کیسے مان لوں کہ اچانک تمہیں میری بہن سے محبت ہو گئی ہے، جو نہ صورت میں مجھ سے بہتر ہے اور نہ اس کے پاس میری جیسی تعلیم ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ مجھے جالس کرنے کے لیے ہی کیا ہوگا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ آئمہ تم، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ میرے کمرے کے باہر کون تھا؟ انٹرکام پہ وہ اپنی سیکرٹری سے معلوم کر رہا تھا۔ سر آپ کی مسز تھیں۔ وقار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن یہ سب اس انداز میں اس تک پہنچے گا، یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کرتے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آئمہ اس کے آفس میں تھی اور اس سے بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھر جا رہا تھا۔ اپنی شادی کے چند ہفتوں میں اپنے رشتے میں آئی اس غلط فہمی کو اسے فوراً دور کرنا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا۔ اس کا اس طرح وقار سے ملے بغیر چلے جانا اب چٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنی بات سنی تھی اور اسے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا، لیکن وہ حیران تھا چند منٹ میں وہ غائب کہاں ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے بھی پوچھا، لیکن اس نے بھی اسے آفس ڈراپ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا لیکن روشنی گھر نہیں تھی۔ چند بار اس کے موبائل پر کال کرنے کے بعد وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔
وہ اگر گھر نہیں آئی تو اپنی والدہ کے پاس گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ صابرہ کی طرف چلا گیا۔ روشنی وہاں بھی نہیں تھی۔ صابرہ اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ روشنی اسے بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہے۔ بوجھل دل سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے اس نے کئی بار گھر کال کر کے ملازموں سے روشنی کے بارے میں پوچھا تھا۔ روشنی بی بی ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ ہر بار کا جملہ دہرایا اس کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، سوائے اپنے دفتر کی پچھلی طرف کے جہاں وہ بہت دیر اکیلی بیٹھی رہی تھی اور پھر وہاں سے نکل کر ایک نزدیکی پارک میں آ گئی تھی۔ تم وقار کو کب سے جانتی ہو؟ چند جملے جو اس کے کانوں تک پہنچے تھے اس سے تو اتنا سمجھ گئی تھی کہ آئمہ اور وقار ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہت دیر تک قریبی پارک میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ آئمہ کے پاس گئی تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے۔ کیا رشتہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کیا یہ تمہیں وقار نے نہیں بتایا کہ اس کا اور میرا کیا رشتہ تھا؟ محبت کرتا تھا وہ مجھ سے، مرتا تھا دل و جان سے مجھ پر، شادی کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی آپی؟ وقار بہت سی لڑکیوں سے ملتے ہیں۔ اپنے پروفیشن اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ان کی کافی بے تکلفی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسے نتاشا یاد آئی تھی۔ آپی، تم اگر بے وقوفوں کی جنت میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کم سے کم تم سے یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ہاں اس کے دوستانہ رویے کی وجہ سے مجھے یہ غلط فہمی ہوئی تھی۔ 1 سال میرے پیچھے پھرتا رہا ہے۔ وہ اپنی بہن سے یہاں تک کہہ چکی تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے کیونکہ وہ اس کی شادی اپنی نند کے ساتھ کروانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہو گئی، اس نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا میں اسے اپنی بہن کے ساتھ دیکھوں گی تو جیلس ہو جاؤں گی، اس کے بیچ اپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تو پہلے ہی اس کے ساتھ جھگڑے کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے اس پہ اور بھی ترس آیا۔ اب کہاں تم اور کہاں میں؟ یہ وقار کا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تم جیسی سیدھی سادی اور معمولی شکل و صورت کی انٹر پاس بیوی اس کے سٹیٹس سے کہاں میچ کرتی ہے؟ لیکن مجھے تمہارے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسے کم سے کم میری بہن کو احتیاط نہیں بنانا چاہیے تھا، اور اسی بات پر اس سے جھگڑا کرنے آج میں اس کے آفس گئی تھی۔ آئمہ کے انکشاف پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ تو یہ تھی وہ وجہ جو وقار کو بازار میں بکتی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لانا تھا۔ کتنی تحقیر تھی عامرہ کی باتوں میں اس کے لیے۔ یہ وہی آئمہ تھی جس کے روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر دی تھی، جس کی خوشیوں پہ وہ اپنا آپ قربان کر سکتی تھی۔ آج وہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کی بہن معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ آئمہ ان تمام خصوصیات کی مالک تھی جو کسی بھی قابل اور کامیاب شخص کو متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ سچ میں بیوقوفوں کی جنت میں ہی تو رہتی تھی، جو یہ نہیں جان پائی کہ اس کا اور وقار کا کیا مقابلہ۔ وہ زمین تھی اور وقار آسمان، ان دونوں کا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ زمین کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کا آسمان سے کیا مقابلہ؟ عامہ کی باتوں سے وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ بوجھل قدموں سے چلتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ فون پہ اسے جگہ بتا کر وہ خود بھی آفس سے نکل گیا تھا۔ اس سے بھی پہلے وہ وہاں موجود تھی، ہمیشہ کی طرح متاثر کن، خوبصورت اور مغرور۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی وقار اسے ضرور کال کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ حیرت سے مر جاتی۔ اب تک جتنے بھی لڑکوں سے اس نے دوستی کی ہے وہ سب اس کے لیے اتنے ہی بے چین تھے، اس کے ایک اشارے پہ کھینچے چلے آتے تھے، اور یہ شخص تو اس پہ دل و جان سے فریبتا تھا۔ اس کے ساتھ گزارا وقت بھی وہ نہیں بھول سکتی تھی، حالانکہ وہ بھی انہی بیوقوف مردوں کے قبیلے میں تھی جو لڑکیوں کی خوبصورتی اور ان کی اداؤں کے دیوانے ہوتے تھے، اور اسے مردوں کو بیوقوف بنانا آتا تھا۔ شروع میں وہ ایک اچھا ٹائم پاس لگا تھا، اور اسے اس سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اعظم مسعود بھلے فلرٹ تھا، لیکن اس جیسا سٹیٹس اور مضبوط بیک گراؤنڈ وقار کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ اور پھر اعظم مسعود نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وقار سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن اس کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار نے اسے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور وہ خود اس کی جان چھوڑ چکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، اور یہ خوشی قائم بھی رہتی اگر وہ وقار کے ساتھ روشنی کو نہ دیکھتی۔ حد تک سے حد تک محسوس کی تھی اس نے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقار اسے چھوڑنے کے بعد اس کی معمولی شکل و صورت کی کم تعلیم یافتہ بہن سے شادی کر لے گا۔ تھا کیا اس میں؟ نہ شکل نہ تعلیم، ساری زندگی بسوں کے دھکے کھانے والی، چند ہزار روپے کے لیے خود کو ہلکان کرنے والی اس بیوقوف سی روشنی کو وہ وقار کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کتنے مان سے وہ اس کا ذکر کر رہی تھی، کس غرور سے وہ اس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔
وہ منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. جس نے مہنگے کپڑے، قیمتی ڈائمنڈ اور گاج جہاں وہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی. حسد اور غصے میں وہ اس گھر سے نکلی تھی جس روشنی کو ساری زندگی اس نے اصرار اور قربانی کرتے دیکھا تھا. آئمہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی. روشنی کو پریشان کر کے اسے مزہ آتا تھا، تسکین ملتی تھی. 50,000 کیا حیثیت رکھتے تھے اس کے لیے. وہ کسی سے بھی نہ کہتی تب بھی وہ اس کے پاس اتنے بے شمار قیمتی تحائف موجود تھے جنہیں بیچ کر وہ اپنی فیس ادا کر سکتی تھی. لیکن وہ ایسا کیوں کرتی؟ اسے لوگوں کو آزمانے میں مزہ آتا تھا، اور اگر روشنی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو یہ اس کو پوری کرنی تھی. وہ نہیں جانتی تھی روشنی نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا تھا، لیکن اس کی سوچ کے مطابق اس نے وہ پیسے بھجوا دیے تھے. لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا تھا جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی. وہ کسی صورت روشنی کو وقار کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی. اچانک اسے وقار میں دلچسپی دوبارہ پیدا ہو گئی، اور اب اسے وقار چاہیے تھا. وقار کی ناراضی اس کی توقع کے عین مطابق تھی، لیکن وہ جلد اسے منا لے گی. وہ اسے اتنی محبت کرتا تھا کہ زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتا. اس نے روشنی کو تو کچھ وہ بتا چکی تھی. اس کے بعد اگر وقار اسے نہ بھی چھوڑتا تو روشنی اسے خود چھوڑ دے گی. اس نے بہت سوچ سمجھ کر ساری پلاننگ کی تھی. وہ کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا. میں جانتی تھی تم مجھے ضرور کال کرو گے، اس نے ایک ادا سے کہا. تم نے ٹھیک سوچا تھا، کال تو مجھے کرنی ہی تھی. تم سے ایک ملاقات تو ضروری تھی، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. بس ایک ملاقات؟ میں تو سمجھی تھی تمہیں مجھ سے بار بار ملنے میں دلچسپی ہے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تھا. تم نے غلط سوچا. آج کے بعد نہ مجھے تم سے ملاقات میں دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ ہے. میں نے تمہیں یہاں صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ اگر تم نے میرے یا روشنی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے. آج جو کچھ ہوا اس سے تم میرے اور روشنی کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتی ہو، لیکن میری تمہیں وارننگ ہے. روشنی کو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. وہ بہت سخت اور ہموار لہجے میں اسے کہہ رہا تھا. تم اس بیوقوف، جذباتی اور معمولی سی لڑکی کے لیے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ وہ شوق کے عالم میں تھی. معمولی وہ نہیں بلکہ معمولی تم ہو. جس صورت پہ اتنا غرور ہے تمہیں، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس صورت کے پیچھے چھپے اپنے گھنونے چہرے کو کبھی میری نظروں سے دیکھو، تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی. تم اسی دن میرے دل سے اتر گئی تھی آئمہ، جس دن تم میری نظروں سے گری تھی. میں نے زندگی میں اگر کوئی دعا سچے دل سے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری شکل بھی دیکھنی نہ پڑے. تم ہو کیا چیز؟ تم جیسی لڑکیاں کسی عزت آور آدمی کی بیوی تو کیا دوست بننے کے قابل بھی نہیں ہوتی. وہ بہت تلخی سے کہہ رہا تھا اور آئمہ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا. کیا کہا تم نے؟ میں تمہاری دوست بننے کے بھی قابل نہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو جس روشنی کی وجہ سے تم مجھے دھتکار رہے ہو وہ اب تمہارے ساتھ رہے گی؟ سب بتا چکی ہوں میں اسے، اپنے اور تمہارے بارے میں. میں جانتی ہوں اسے. وہ بہن ہے میری. وہ کتنی جذباتی اور بے وقوف ہے، اس کا شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں. آج جو اسے پتہ چلا ہے اس کے بعد وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی. اسے مجھ سے زیادہ تم پہ اعتبار نہیں ہے. وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ارد گرد کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. وہ ذہنی کیفیت میں بولے جا رہی تھی. روشنی میرے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن تم یہ بھول جاؤ کہ میں دوبارہ تمہیں کبھی اپنی زندگی میں شامل کروں. اپنی بات ختم کر کے وہ کرسی پرے دھکیلتا وہاں سے چلا گیا تھا. غصے میں اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ وہاں سے جاتے دیکھتی رہی تھی. وقار گھر میں داخل ہوا تو وہ بری طرح ڈسٹرب تھا. اپنے کمرے میں داخل ہو کر بے دلی سے ٹائی کی نوٹ کھولتے اس نے اپنا کوٹ بیڈ پہ پھینکا تھا. پچھلا دروازہ کھلا تھا اور وہ سوئمنگ پول کے کنارے گمسم بیٹھی تھی. دھیمے قدموں سے چلتا وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا. کچھ کہے بغیر وہ اس کے برابر بیٹھ گیا تھا. تم یہاں بیٹھی اور میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں. زندگی ایک بار پھر الجھ گئی ہے. جتنا سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوں سرا ہاتھ ہی نہیں آتا. اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا. وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ اس کی آواز میں لرزش کا سبب اس کے آنسو ہیں. روشنی تمہیں مجھ پر اعتبار کرتی ہو؟ سوال تھا یا شکایت؟ وہ جان نہیں پائی تھی. اس نے منہ اٹھا کر پہلی بار وقار کی طرف دیکھا. وہ اسے تھکا اور بکھرا ہوا لگا تھا. کیا یہ شخص ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص اس کی بہن سے بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ کیا یہ شخص اس کی بہن کے کہنے پہ اسے چھوڑ سکتا ہے؟ بہت سارے سوال تھے جو اس وقت سانپ کی طرح پن اٹھائے اس کے دل میں اٹھے تھے، اور ان کا سب
کا صرف ایک ہی جواب تھا، نہیں، یہ دھوکے باز نہیں ہے۔ اس کے ہر لفظ پہ اسے آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں روشنی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے تم سے محبت کب اور کیسے ہوئی میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ان لوگوں میں نہیں جو پہلی نظر میں اپنا بنا لیتے ہیں، بلکہ تم اس کی قطرہ قطرہ دل میں اترتی ہو۔ جب تم یہاں تھی میں ایک بار بھی اس احساس سے نہیں گزرا۔ اپنے کمرے میں تمہاری موجودگی مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے اپنی پرائیویسی میں خلل محسوس ہوتا تھا۔ لیکن جب تم یہاں سے چلی گئی تھی میں تمام رات سو نہیں پایا۔ بار بار میری نظر اس خالی صوفے پہ جاتی اور میں الجھ جاتا۔ اس سوئمنگ پول کے کنارے تمہیں بیٹھے دیکھنے کی جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ خالی جگہ پریشان کرتی۔ چند بار تمہارے ہاتھوں کی بنی کافی کا ذائقہ میں عفت کی بنائی کافی میں کھوجتا اور ہر بار مایوسی ہوتی۔ عائشہ آپی کو چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ تمہیں چھوڑ چکا ہوں جیسا کہ میں نے پلان کیا تھا۔ تمہاری ہر چیز اس کمرے میں تمہاری امانت کی طرح رکھی رہی۔ میری الماری میں رکھے تمہارے کپڑوں سے لے کر میری ڈریسنگ ٹیبل پر تمہارا پرفیوم اور کاسمیٹکس بھی میں وہاں سے ہٹا نہیں پایا۔ تمہارے جانے کے بعد میں کئی بار دبئی آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم وہاں نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ اس کلب میں گیا۔ میں تمہارا پتہ جانتا تھا، چاہتا تو تم سے مل سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ لگے کہ میں تم سے اسپیشلی ملنے آیا ہوں۔ بے مقصد مال میں گھومتے ہوئے کسی سڑک پر چلتے تم کہیں اچانک میرے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں ایک نظر دیکھ سکوں۔ یہ بہت بچگانہ خواہش تھی، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور پھر مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے پہلے کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیں صرف اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں تمہیں اس بات سے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں خود اس دھوکے اور بے عزتی کو بھولنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا آئمہ تمہاری بہن ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ جب تک آئمہ سے میری وابستگی کا تعلق ہے میں اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ میں نے اسے سچے دل سے محبت کی تھی، لیکن وہ اسی دن میرے دل سے اپنا مقام کھو چکی تھی جب اس نے اسے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت وہ نہ میری زندگی میں تھی اور نہ میرے دل میں۔ آئمہ کہتی ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں اور نہ ہی آپ کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ، میں کسی بھی طرح آپ کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ وہ غلط کہتی ہے، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو کیونکہ تمہارا دل صاف ہے۔ اس سے دنیا بے حد حسین جذبہ محبت بھرا ہے۔ تم ہر طرح سے وقار حسن کی بیوی بننے کے لائق ہو۔ تم میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو کوئی بھی شخص اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ عائشہ ابھی بھی کہتی ہیں۔ تم نے چند دن کی ملاقات میں وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی، ان کے بچے تمہارے فین ہو گئے۔ خود کو آئمہ کی طرح نہیں میری نظروں سے دیکھو روشنی، پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کیا ہو۔ خود کو اس احساس سے کمتری سے نکالو کہ تم آئمہ سے کسی طور کم ہو، بلکہ آئمہ کا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ جھوٹے اور دھوکے باز کا پلندہ ہے، اس کا ہر لفظ جھوٹ ہے اور اس کی ہر ادا فریب۔ میں آئمہ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہوں روشنی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں وقار۔ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے وہ کہہ رہی تھی۔ وقار نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آدھی رات کو اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر اس نے آدھ کھلی آنکھوں سے جلدی بجھتی اسکرین کو دیکھا۔ صابرہ کی کال آ رہی تھی۔ امی اس وقت کیوں کال کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ وقار نے پاس پڑا لیمپ آن کیا اور بے وقت کی کال سے وہ جاگ گیا تھا۔ ہیلو امی، روشنی نے کہا۔ دوسری طرف صابرہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ وہ پریشانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے روشنی، تم جلدی سے آ جاؤ، وہ روتے ہوئے سے بتا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے امی؟ آئمہ تو ٹھیک ہے نا؟ اعظم مسعود نے آئمہ کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ اسے لگا صابرہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ وہ دونوں ان کی کال آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے پاس آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے نے بتا رہی تھی کہ آئمہ کو کئی دن سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ آئمہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک ہی دن سوار تھی اس کے سر پر کہ اسے صرف وقار سے شادی کرنی ہے۔ جس دن سے اس نے وقار کو تمہارے ساتھ دیکھا وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وقار تمہارا نہیں روشنی کا نصیب ہے، اپنی بہن کا گھر برباد مت کرو، لیکن اس تو جیسے جنون سوار تھا۔ حسد اور غرور اس پر حاوی ہو گیا۔ وقار کو چھوڑنے کے بعد اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اعظم مسعود سے اس کا بہت جھگڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ یہاں آیا تھا اور پھر آئمہ کے کہنے پر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہے، وہ غصے اور جنون میں آ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اعظم مسعود فرار ہو چکا تھا۔ آئمہ کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ اسپتال میں تھی، بچ گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ صابرہ کے گھر کو حرام برپا تھا، جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ روشنی صابرہ کو سنبھال رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے ڈہ گئی تھی۔
یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر پائی، اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی، اس کے دکھائے سبز باغ کے لالچ میں آ کر میں نے کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ کیا کر رہی ہے، کس کس سے ملتی ہے، میں سب جانتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ وہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھے بغیر آخری سیڑھی پر پہنچ جانا چاہتی تھی، اور میں اسے یہ نہیں بتا پائی کہ آخری سیڑھی سے گرنے والوں کو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے۔ سب میرا قصور ہے۔ اپنی ایک بیٹی کو تو میں نے محنت کی بھٹی میں جھونک دیا اور دوسری کو اپنے لیے کا معیار بدل دیا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے۔ میں نے اسے امیر اور آزاد خیال لڑکوں سے دوستی کرنے سے روکا نہیں، اور یہ باتیں پچھلے 3 دن میں دسیوں بار دہرا چکی تھی۔ روشنی 3 دن سے ان کے پاس تھی۔ ان 3 دنوں میں ان سب میں انکشاف ہوئے تھے جن سے پچھلے 2.5 سال سے وہ بے خبر تھی۔ اسے صابرہ سے شکایت تھی، لیکن وہ اس کی ماں تھی اور غم سے نڈال تھی۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کے ساتھ اس دکھ میں شریک تھی۔ خود کو سنبھالے امی، جو ہو گیا اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں اپنے وقت پر نہ ہوں تو محض پچھتاوا ہو جاتا ہے۔ غلط رستوں پر چلنے کا انجام صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صابرہ سے کہے بغیر نہ رہ پائی۔ ہاں اماں کو معاف کر دینا روشنی۔ صابرہ کے لفظ اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھے تھے۔ وہ اب بھی ان کی حمایت کر رہی تھی، لیکن وہ آئمہ کو کیسے معاف کر دے جس نے اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ وہ اپنا انجام بھگت چکی تھی، لیکن اس کا دل شاید اتنا بڑا نہیں تھا کہ اسے معاف کر پائے۔ کچھ وقت لگے گا اسے بولنے میں کہ اس کی سگی بہن نے اس کے ساتھ کتنا برا کرنے کی کوشش کی۔ وقار آج اسے لینے آیا تھا۔ پچھلے دنوں وقار نے اس کی بہت ساتھ دیا تھا۔ FIR درج ہونے کے بعد پولیس ابھی تک اعظم مسعود کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی، اور یہ وقار تھا جس کی بدولت وہ دونوں ماں بیٹی پولیس کے چپتے ہوئے سوالات سے بچ پائی تھی۔ ہسپتال میں ایما کا بہترین علاج بھی اس کی بدولت ہو رہا تھا، اور وہ یہ سب روشنی کی وجہ سے کر رہا تھا۔ چلیں روشنی۔ وقار دروازے پہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر واپس جانا تھا، وہ گھر جس کی بنیاد اس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔